حضرت عائشہ صدیقہ ہم سب کی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پہلے 20 دن عبادت بھی فرمایا کرتے تھے اور آرام بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور علیہ السلام عبادت پر کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں بقیت عمر الرجل لا ثمن لہ، آدمی کی جو عمر باقی رہتی ہے یہ بڑی انمول ہے۔ تو جو عمر رہتی ہے یہ بڑی انمول ہے، قیمتی ہے، تو اس عمر کو رب کی رضا میں گزارنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی آج شہادت کا دن بھی ہے، 21 رمضان المبارک۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ایمان والوں کے بارے میں، طوبی لہم وحسن مآب، کہ ان کے لیے طوبی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طوبی کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جنتی جس کی جڑیں میرے محل کی جڑوں سے ملتی ہیں اور اس کی شاخیں تمام جنت کے محلات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک اور موقع آیا، حضور علیہ السلام سے پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طوبی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک جنتی درخت ہے جس کی جڑیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل سے ملتی ہیں اور اس کی شاخیں پوری جنت کے محلات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں موقع پر کہا تھا کہ اس کی جڑیں میرے محل کی جڑوں سے ملتی ہیں، آج آپ فرما رہے ہیں کہ اس درخت کی جڑیں حضرت علی کے محل کی جڑوں سے ملتی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، میرا اور حضرت علی کا محل ایک ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ تفسیر سالبی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں وہ کیسے کہ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کی رات آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے تو پیچھے حضور علیہ السلام کے پاس امانتیں تھیں جو ان کافروں کو واپس کرنی تھیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کافر حضور کے خلاف ننگی تلواریں لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ لیا گیا، تلوار اس کو پکڑائی گئی، حضور کے گھر کے باہر ان کو کھڑا کیا گیا کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام اپنے بستر پر تشریف فرما ہوں گے قتل کر دیں گے۔ لیکن اتنے ظالم ہونے کے باوجود، دشمن ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کو سچا اور امانت دار بھی مانتے تھے کہ امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ امانتیں واپس کرنی تھیں تو کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بستر پر آج سو جاؤ، صبح یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو واپس کر کے تم بھی آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بستر پر تشریف فرما ہوئے۔ اب جہاں کافر قتل کرنے کے درپے ہیں، ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں،
وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے بستر پر سو جانا یہ چیز بتا رہی ہے کہ حضرت علی نے رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ اور ہجرت کی رات حضرت علی پہلے ہیں وہ جنہوں نے یہ قربانی دی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آ کر حضرت جبرائیل حضرت علی کے سرہانے اور حضرت میکائیل حضرت علی کے پاؤں والی سائڈ پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے، واہ واہ کیا بات ہے علی تیری، تو نے رب کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہوتا ہے جو اپنی رب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو بہت سارے انعامات دے گا، تو پوچھے گا کہ جنت والوں بتاؤ تم مجھ سے راضی ہوئے ہو کہ نہیں؟ اللہ پوچھے گا جنت والوں سے بتاؤ تم مجھ سے راضی ہوئے ہو کہ نہیں؟ تو جنتی کہیں گے مولا کریم ہم تجھ سے راضی ہیں، تو نے ہمیں اتنا سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں اس سے بھی ایک بڑی چیز تمہیں عطا فرمانا چاہتا ہوں۔ جنتی پوچھیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا میں تم سب سے راضی ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، جو کسی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، جو کسی کو کچھ دے تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر، یا کسی سے کوئی چیز روک لے وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، جو کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، ارشاد فرمایا فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ یعنی ہر بڑے سے بڑا کام ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، شرط یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ کسی سے محبت کرتا ہے چاہے اپنے ماں باپ سے ہی محبت کیوں نہیں، اپنے بہن بھائیوں اپنے رشتہ داروں سے ہی محبت کیوں نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ کسی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، کسی کو کوئی چیز دے تو بھی یہ سمجھے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی سے کوئی چیز روکتا ہے نہیں دیتا تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ میں جو یہ کام کرتا ہے نا، مطلب اس کو یوں سمجھ لیں کہ سب سے بڑا کام یا سب سے چھوٹا کام کوئی بھی کام ہو اللہ کی رضا کی خاطر کرے، وہ بندہ اپنا ایمان کامل کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک جنگ میں تھے، ایک کافر آپ نے اس کو نیچے لٹایا ہوا تھا اور اس کے سینے پر چڑھ کر اس کی گردن کو کاٹنے ہی والے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ جب اس نے تھوکا تو آپ نے اس کو چھوڑا اور سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ تو وہ کافر پوچھنے لگا کہ علی کیا ہوا؟ تم تو مجھے کاٹنے والے تھے، تم تو فل تیار ہو چکے تھے میری گردن کاٹنے کو، تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تجھے قتل کر رہا تھا، میں جب لڑ رہا تھا تو میری رضا جو تھی، میری خواہش اللہ کی رضا تھی، میرا ارادہ اللہ کی رضا کا تھا کہ رب راضی ہو جائے۔ اب جب تو نے تھوکا ہے مجھ پر تو اس میں میرا نفس شامل ہو گیا ہے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے کہ کہیں تجھے مجھ پر تھوکنے کی وجہ سے، میرے نفس کی وجہ سے بدلہ نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی رضا نہ ختم ہو جائے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ کہ مطلب یہ نہ بدلہ ہو جائے کہ تو نے مجھ پہ تھوکا ہے میں اپنی طرف سے بدلہ لے رہا ہوں، نہ، فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہا تھا اس لیے۔ تو اس کافر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا یہ بات سن کر کہ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے رب کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ حضرت علی بن ربیہ صحابی رسول ہیں، حضرت علی بن ربیہ یہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا سواری پر،
حضرت علی آگے سوار تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا، تو ہم مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، ایک جگہ تھی۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے نا ایک دعا پڑھی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم اغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت، اور ایک حدیث مبارکہ میں لا یغفر الذنوب الا احد غیرک کے لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا پڑھی اور پیچھے منہ کر کے مسکرا پڑے۔ حضرت دونوں کا نام علی ہے، ایک حضرت علی بن ابی طالب ہیں، ایک حضرت علی بن ربیعہ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پچھلے بندے کی طرف منہ کر کے مسکرا پڑے، تو پچھلے نے پوچھ لیا علی خیر تو ہے، پہلے اوپر دیکھ کے دعا پڑھی، اب مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بار نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھا اور ہم اسی طرح مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی دعا پڑھی تھی، اللہم اغفر ذنبی، اللہم اغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت، لا یغفر الذنوب الا احد غیرک، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی میری طرف دیکھا، مسکرا پڑے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا جس طرح تو نے مجھ سے پوچھا ہے نا، میں نے بھی نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے دعا پڑھی پھر آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب رب سے یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، میرے گناہ معاف فرما دے، تو اللہ اس پر خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں رب کے مسکرانے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں حضور کے مسکرانے پر مسکرا رہا تھا۔ مطلب نبی کریم علیہ السلام رب کو دیکھ کر مسکرائے اور حضرت علی حضور کی سنت سمجھ کر مسکرائے اور یہ دعا مانگی۔ تو یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، پھر بھی رب کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ جنتی ہو کر دنیا میں رب کی بارگاہ میں یوں دعا مانگیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، رب کو راضی کرنے والے کام کریں، اور ہمارے پاس ٹائم ہوتے ہوئے بھی جان کی بازی تو دور کی بات، ہم اپنے آپ کو نماز کے لیے ہی پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال سکتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، تین بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جن کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ فرمایا ایک وہ جو رات کے وقت اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ یہ کام کرنے پر اس کو کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں جانتا ہوں، ذرا تم بھی تو بتاؤ۔ اللہ جاننے کے باوجود کیوں فرشتوں سے پوچھتا ہے؟ اللہ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو پتہ بھی ہے، پھر بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر سنتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے پتہ ہے لیکن تم بتاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے جہنم کا خوف دلایا ہے، یہ تیری جہنم سے ڈرتا ہے بندہ، تیرے عذاب سے ڈرتا ہے، بس اسی ڈر کی وجہ سے یہ اٹھا ہے، تیری بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور یہ جنت کی امید بھی رکھتا ہے، صرف خوف ہی نہیں ہے اس کے پاس، امید بھی رکھتا ہے، بس جہنم کا خوف اور جنت کی امید ان دونوں چیزوں کے درمیان رہ کر تیری عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا امن هو قانت آناء اللیل، کیا کافر بہتر ہے یا وہ شخص
جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، ساجدن کبھی سجدے میں، وقائمن کبھی قیام میں، یحذر الآخرۃ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، ڈریں گے بھی صحیح، امید بھی رکھیں گے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم یہ جہنم کا خوف رکھتا ہے اور تیری رضا کی امید بھی رکھتا ہے، جنت کی امید بھی رکھتا ہے، بس اسی چیز کے درمیان تیری عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ جس چیز کا یہ خوف رکھتا ہے، جس چیز سے ڈرتا ہے، میں نے اس سے اس کو نجات دی، اور جس کی امید رکھتا ہے میں نے اس کے لیے لازم کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، گھر سے رات کے وقت اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، چل کر مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میری اس وقت عبادت کر رہا ہے جب میرے سوا اس کو کوئی بھی نہیں دیکھنے والا۔ تو وہ بندہ یہ ایک تو یہ ہو گیا جس پر رب مسکراتا ہے، دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو جہاد پر جاتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر شہید ہو جاتا ہے، اللہ اس کو فتح عطا فرما دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس قربانی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس قربانی کو، اس لڑائی کو جو رب کی رضا کی خاطر وہ لڑ رہا تھا، کر رہا تھا یہ کام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ رمضان شریف کی آخری کچھ ہی دن باقی ہیں، تو اس میں ایک رات آتی ہے جو سب کو پتہ ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ویسے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، لیکن اب اور بھی اقوال مل گئے کہ پانچ راتوں میں تلاش کرو، ہاں 10 دن، اب باقی 5 دن، 21، 23، 25، 27، 29، تو ان راتوں میں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی یہ ایک سوالیہ نشان ہے، مطلب بڑی شان والی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ایک بار پھر کہ آپ فرماتے ہیں بقیت عمر الرجل لا ثمن لہ، آدمی کی بقیہ عمر بڑی انمول ہے، جو گزر گئی، جو باقی رہتی ہے وہ بڑی قیمتی ہے۔ اب اس قیمتی کو اور قیمتی بناؤ، کیا؟ رب کی رضا حاصل کر جاؤ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔